السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ گناہوں کا اثر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا تھا تو وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن اولاد آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ فجر میں قرآن۔ اے پیغمبر، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو۔ بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حقیقی سخاوت۔ خلقت سے تکلیف دور کر کے خود اٹھا لینا حقیقی سخاوت ہے۔ صدقہ کی آسان صورت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص فوت ہوا تو اس سے سوال ہوا کہ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا کہ میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تو میں مالداروں کو مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا، چنانچہ اس کو بخش دیا گیا۔ قد کب تک بڑھتا ہے؟ فرمان مولا علی، انسان کا قد 22 سال جبکہ عقل 28 سال کی عمر تک بڑھتی ہے۔ اس کے بعد مرتے دم تک تجربات کا سلسلہ رہتا ہے۔ کسی محبوب چیز کے چلے جانے پر صبر کی فضیلت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ غصے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر لیٹ جائے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے دشواری سے دو چار شخص کی مشکل آسان کی، خدا دنیا و آخرت کو اس کے لیے آسان کر دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ غریبی و محتاجی کو دور کرنے والی ہے۔ حجر اسود کی گواہی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ اسے قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھے گا، ایک زبان ہوگی جس سے یہ بولے گا، اور یہ اس شخص کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ یعنی ایمان اور اجر کی نیت سے اس کا استعلام کیا ہوگا۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ شیئر کرنے والا، زیادہ شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا ہے۔ علامات قیامت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، علم کا اٹھایا جانا، جہالت کا پھیل جانا، زنا کا عام ہو جانا، شراب نوشی، عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت، یہاں تک کہ 50 عورتوں پر ایک نگراں ہوگا۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقمان حکیم کہا کرتے تھے کہ جب کسی چیز کو اللہ تعالی کے سپرد کیا جاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ عیب تلاش کرنے والے کا انجام، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت کرنے والوں، چگلی خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والے کو اللہ پاک قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ سورہ طٰہٰ۔ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ آدمی کی سمجھداری میں سے ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنا ضروری کام نپٹا لے تاکہ نماز شروع کرے تو اس کا دل فارغ ہو۔ قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آباء کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہذا اپنے اچھے نام رکھا کرو۔ سلے ہوئے کپڑے انسان نے کب سے پہنے؟ کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ سے پہلے لوگ کھالیں پہنتے تھے۔ اپنے دل کو درست کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو تمام بدن درست ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام بدن خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ اس جھلی کے بھی مالک نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم اللہ کو چھوڑ کر جن دوسروں کو پکارتے ہو وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر کی پتلی سی جھلی جیسی حقیر اور معمولی چیز کے بھی مالک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی مٹانے والا ہوں کہ میرے ذریعے کفر کو مٹا دیا جائے گا، میں حاشر ہوں کہ میرے قدموں میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور میں عاقب ہوں کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اے ابو ذر، جب شوربہ پکاؤ تو اس کا پانی زیادہ کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ دو گناہ جن کی سزا دنیا میں مل کر رہتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی سزا اللہ تعالی دنیا میں بھی جلدی دے دیتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ اس کے لیے آخرت کا عذاب بھی سنبھال کر رکھتا ہے۔ موت کو تم تلاش کرو یا نہ کرو، بہرحال تمہیں پہنچے گی۔ یوں ہی تم رزق کو تلاش کرو یا نہ کرو، ضرور پہنچے گا۔ ہاں، رزق کی تلاش سنت ہے اور موت کی تلاش ممنوع، مگر ہے دونوں یقینی۔ حور کی خوبصورتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اس کو خوشبو سے بھر دے، اور اس کے سر کی اوڑھنی دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ چہرے پر مارنے کی ممانعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جھگڑا کرے تو وہ چہرے پر مارنے سے پرہیز کرے۔ ایک بیٹی کے لیے یہ بہت فخر کی بات ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے کہ یہ تو بالکل اپنی ماں پہ گئی ہے۔ ڈیلیٹ۔ ہمت کیجئے
کچھ تفصیلات کو ڈیلیٹ کرنے کی، کچھ لہجوں کو ڈیلیٹ کرنے کی، کچھ باتوں اور یادوں کو ڈیلیٹ کرنے کی، اور کچھ انسانوں کے رویوں کو بھی۔ اگر آپ ہر غیر ضروری چیز اپنی یادداشت میں محفوظ کریں گے تو آپ کی میموری منفی خیالات و تصورات سے بھر جائے گی۔ نتیجتاً زندگی موبائل کے ڈیوائس کی طرح ہینگ ہو کر رہ جائے گی۔ ڈیلیٹ کیجیے اور پرسکون رہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دلی سکون عطا فرمائے، آمین۔ کپڑوں، جوتوں اور بناؤ سنگھار سے زیادہ اپنے مطالعہ، شعور اور گفتگو پر کام کریں۔ کوئی بھی 10 سیکنڈ آپ کے بناؤ سنگھار سے متاثر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو گفتگو بھی کرنی ہے۔ اگر پانی کو زبان مل جاتی تو وہ کئی لوگوں سے کہتا، تمہیں چہرہ نہیں، دل دھونے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی غبارہ آپ کے منہ پر پھٹ جائے تو غصہ کس بات کا؟ آپ نے ہی اس میں اتنی ہوا بھری اور اسے اس کے حجم سے زیادہ کر دیا۔ بالکل یہی معاملہ کچھ لوگوں کا ہے۔ جب آپ ان کے حجم سے بڑھ کر ان سے سلوک کریں، ان کے قد سے بڑھ کر عطا کریں، اور جس چیز کے وہ اہل نہیں وہ احسان ان پہ کریں، تو وہ ایک دن آپ کے منہ پہ ہی پھٹ پڑیں گے۔